یہ سورہ توحید آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کو ماننا کیسے چاہیے۔ اسی لیے اس سورہ توحید پڑھنے کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ پورے قرآن کریم میں یہ سورہ وہ ہے جو سورہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی خالص وحدانیت کا تذکرہ اس سورے میں موجود ہے۔ اللہ نے اس سورہ پڑھنے والے کا ثواب یہ رکھا۔ روایت میں موجود ہے، امالی شیخ صدوق جو بہت بڑے عالم دین تھے، جو بہت عظیم عالم تھے، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث نقل کرنے والے تھے، انہوں نے امالی صدوق میں ایک حدیث کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ قل هو اللہ احد حین یأخذ مسجعہ غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ۔ نبی فرماتے ہیں جو انسان بستر پر لیٹتے وقت، جب آپ سونے والے ہوں، جب آپ اپنے بستر پہ جا رہے ہوں، تو آپ کو چاہیے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیجئے۔ سورہ توحید پڑھ لیں گے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب عقیدہ مضبوط کر کے سوئیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، اللہ آپ کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خالی ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے رات میں یہ کوئی آپ کی طاقت صرف نہیں ہوتی، آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ کی زیادہ انرجی اس میں صرف نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا کام ہے۔ بستر پہ لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد اچھا اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صدقات و خیرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہیں، یہ سارے تب قبول ہیں جب آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ اگر عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہے تو کائنات کی کوئی عبادت قابل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس سورے کی خاصیت یہ ہے، یہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے۔ لہذا شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا کہ نبی نے فرمایا جو انسان رات میں سونے سے پہلے بستر پہ آیا اور آنے سے پہلے پڑھ لے قل هو اللہ احد، پورا سورہ توحید، غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے وجہ بتا دی کہ کیوں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پورا دین ٹکا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور لا الہ الا اللہ کیسے کہنا ہے یہ موقوف ہے قل هو اللہ کے اوپر۔ لہذا سورہ توحید بڑے اہتمام سے پڑھیے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے آبرو کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اس سورے کا آپ کو احترام کرنا ہے اور اس سورے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ 50 سال کے گناہ، دیکھیے ایک سلام اور ہے جہاں یہ ہے کہ غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، 50 سال کے گناہ آدمی کے معاف ہوتے ہیں۔ ایک روایت اور ہمارے پاس ہے کہ جس میں بھی یہی لفظ ہے غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، وسائل الشیعہ میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے یہ روایت، مگر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کو موت آنا ہے، موت آتی ہے تو قبرستان میں جانا ہے، قبرستان میں جاتے ہیں تو لوگ اسے دفنانے کے لیے جاتے ہی ہیں قبرستان میں، تو ہر قبرستان میں ایک تختی کے اوپر ایک سلام لکھا ہونا چاہیے۔ یہ جہاں بھی اپنے اپنے قبرستان کی طرف رجوع فرمایا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اپنے قبرستان میں جب بھی آپ جائیے تو دروازے کے اوپر ایک سلام لکھ لیے، 3 سطر کا سلام ہے، 3 لائن کا سلام ہے۔ کل، اور تمہارے مولا نے بتایا ہے جس علی کے قصیدے پڑھتے ہو، جس علی کی تعریفیں کرتے ہو، جس علی کے نام پہ اٹھتے بیٹھتے ہو، ٹھوکر لگتی ہے یا علی، کوئی مصیبت آتی ہے یا علی، اسی مولا کا بیان کیا ہوا یہ سلام ہے جو قبرستان میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان قبرستان میں جائے تو پہلے یہ سلام کرے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا
الہ الا اللہ الی اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، یہ 3 سطروں کا سلام ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیے، گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں مولا علی کا سلام یہ، اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، جو انسان قبرستان میں جا کے اس چھوٹے سے سلام کو پڑھ لے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بلکہ روایت یہاں تک ہے کہ اگر تمہاری عمر 50 سال کی نہ ہو یا تمہارے گناہ 50 سال کے نہ ہو تو اللہ تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اگر ماں باپ کے بھی گناہ نہ ہو تو تمہارے پڑوسیوں کے، تمہارے رشتہ داروں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو ہر متوجہ ہونا چاہیے، چونکہ ہر خاندان کے قبرستان ہوتے ہیں، ہر قبیلے کے قبرستان ہوتے ہیں، ہر انسان کے قبرستان ہوتے ہیں، وہ ایک تختی پہ یہ سلام لکھوائے اور قبر اس انسان کو جو مر گیا ہے اسے قبرستان میں بعد میں لے جائیے، پہلے دروازے قبرستان پہ کھڑے ہو کے وہ سلام پڑھیے، سب سے پڑھوائیے، دیکھیے مرنے والے کو کتنا ثواب ہے، پڑھنے والے کو کتنا ثواب ہے۔ اور سلام شاید اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ احساس کریں کہ جو قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں وہ مردے نہیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ مردے نہیں ہیں۔ سلام مردوں کو نہیں کیا جاتا، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے جو قبر میں سو رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں۔ ارے مردوں کو سلام کروا کے یہی تو بتایا، جن کے چاہنے والے مرنے کے بعد نہ مریں تو ان کے آقا مرنے کے بعد کیسے مر سکتے ہیں؟